شہباز شریف نے تو یہی کہا نا بلاول سے، جو اطلاعات آ رہی ہیں 100% مصدقہ نہ صحیح مگر سارے سورسز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے تحریک کا. اچھا مذاکرات کرنے 11 جماعتیں ہیں ہارون صاحب، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی 11 جماعتیں. وہ 11 جماعتیں جلسہ تو کر نہیں سکتی. وہ تو کہتے ہیں حکومت کے پاؤں کھڑ گئے ہیں ہارون صاحب. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ الجزیرہ کی رپورٹ تھا. کیوں دیکھوں میں الجزیرہ کی رپورٹ؟ میں تو اپنی آنکھوں سے جو اخبار نویس اپنی آنکھوں سے جلسہ دیکھ رہا تھا وہ الجزیرہ کی رپورٹ کیوں دیکھے بالکل صحیح. بی بی سی کی رپورٹ واضح طور پر جھوٹی تھی. صرف یہ نہیں کہ سطحی تھی، بوگس تھی، اتنی جھوٹی تھی جتنی 65 میں بی بی سی نے خبر دے دی کہ لاہور پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا ہے. یہ پالیسی ہے ان کی، بالکل نواز شریف کی اسی طرح وہ سرپرستی کرتے ہیں جیسے الطاف حسین کی کرتے تھے. ہارون صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ کرپشن کے تحقیقات ہے، مقدمات میں تیزی. مقدمات کی تیزی تو سمجھ آتی ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، بڑی مزیدار انہوں نے بات کی کہ میرا تو حوالہ ہنڈی سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا ہوتا ہے. نہیں، شہباز شریف صاحب مولانا صاحب نے ایک دہلی کی بھی کرپشن نہیں کی. ہاں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. جو پیسہ ملک سے باہر گیا تھا دبئی میں، جو فیکٹری انہوں نے لگائی تھی، اس وقت تو ڈالر رکھنا ہی بھی جرم تھا اور لے جانا بھی جرم تھا. بعد میں تو انہوں نے ایک قانون بنا لیا نواز شریف صاحب نے خود ہی، جب حکومت میں آئے، کہ باہر پیسے بھیجے جا سکتے ہیں. ملک برباد ہوتا رہے تو ہوتا رہے، صنعت کاروں کے پیسے باہر ہونے چاہیے. بھائی جس وقت ضرورت ہے اس وقت بھیجو. آج کی دنیا میں ٹرانزیکشن کون سی مشکل ہے؟ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی کہاں لگتا ہے، ہم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں نا. لاہور میں بیٹھے ہیں، گھر پیسے بھیجنے ہیں، بینک گئے تو اسی وقت ٹرانسفر ہو گیا. ایسا ہی ہے ہارون صاحب. گزارے یہ وہ تو انہوں نے والد صاحب پہ ڈال دیا تھا. اب والد صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو اپنے اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ تو اس دنیا سے جا چکے. اب بھائی پہ ڈال دیا. حمزہ نے بھی کہا کہ سلیمان کو پتا ہوگا، میں تو سیاست میں ہوں، میں تو دیکھتا ہی نہیں. بھائی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹوز کی ذمہ داری ہے نا. اور اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن 25 ارب روپے ان کے ملازمین کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے تو کبھی دہلی کی کرپشن نہیں کی. وہ آپ نے دہلی کی کرپشن تو نہیں کی، آپ کے ایک بیٹے کے 8000 گنا حصے بڑھ گئے، دوسرے کے 300 گنا بڑھ گئے، آپ کے اپنے بڑھ گئے. وہ کہاں سے بڑھ گئے؟ اس کا جواب ایک نواز شریف نے دیا تھا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے اگر ہمارے حصے زیادہ ہے. بھائی تکلیف یہ آپ ٹیکس دیں. ملک کا پہلی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بزنس کیا کرتے ہیں. یہ تو ویسے مفادات کا ٹکراؤ ہے. ہر تھانے میں ایک ہوٹل کھول دیں اور اس علاقے کے لوگوں سے پولیس کہے کہ تھانے میں کھانا کھاؤ نہیں تو حوالات میں بند کر دیں گے. حکمران کیسے بزنس کر سکتا ہے؟ اچھا اب وہ دباؤ بڑھا دیا ہے اداروں نے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی کیس وہ کر رہے ہیں وہ فیئر ہے، وہ تو وقت بتائے گا نا. مولانا صاحب کو بھی تاریخ دے دی ہے نا. مولانا فضل الرحمان سے 26 سوال انہوں نے پوچھ لیے. آپ کے اثاثے کتنے ہیں، بہن بھائیوں کے کتنے ہیں، بیٹوں کے کتنے ہیں، اور دوسروں کے نام پر کتنے بنائے ہیں، ہوٹل کتنے ہیں، دکانیں کتنی ہیں، زمین کتنی ہے، کس کس شہر میں مکان اپنا ہے، کس میں دوسروں کے نام پہ ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. مگر وہ صادق امین ہے. انہوں نے کہا میں صادق اور امین ہوں. اور اتنا بھی جناب کو پتہ نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخ انسانی میں کسی شخص کو صادق اور امین نہیں کہا جا سکتا. چلو پارلیمنٹ میں تو یہ 4 اخبار نویس تھے، ان میں سے 2 اب اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں نام نہیں لیتا، 2 زندہ سلامت ہیں. انہوں نے جا کے کہا جی یہ شک ضیاء الحق سے شامل کی جائے. اس نے شامل کر دی. نہ ضیاء الحق کو یہ سمجھ آئی. میں نے تو بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا کہ بھئی صادق اور امین تو لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو زبان خلق سے اللہ نے انہیں دلوایا. تو اور کوئی صادق اور امین کا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتے ہیں خالد صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ ملا ہے. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے تمام بنی نوع انسان کا امام بنا دوں گا. جو یہودیوں کے بھی امام ہیں، عیسائیوں کے بھی امام ہیں، مسلمانوں کے تو ہی. ہم تو درود پڑھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر. مگر صادق اور امین تو ان کا لقب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں صادق اور امین ہوں. دعوے سے کہہ رہے ہیں، دعوے سے کہہ رہے ہیں. بھائی اتنی بڑی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. تو 28 دسمبر کو پتہ چلے گا نا ہارون صاحب. 28 دسمبر کو کیا ہوگا؟ جمع کرانے کی تاریخ ہے نا اساسوں کی. نہیں وہ کیا جمع کرائیں گے، وہ تو شہداء کی زمین انہوں نے الاٹ کرائی، شہداء کی. مشرف نے دی. مشرف کو انہوں نے وردی میں صدر رہنے کی اجازت دی نا. اور کیونکہ ساری دنیا کو احمق سمجھتے ہیں. یہ غلام دستگیر خان صاحب کے اوپر بھی تو غلام دستگیر خان صاحب پہ الزام ہے
کہ انہوں نے سرکاری زمین پہ سینما بنایا ہے. آپ کو ایک قصہ سنا رہے تھے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح وہ مادر ملت کا محترمہ فاطمہ جناح کا قصہ ایسا ہے کہ پورا بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایوب خان کے اس زمانے میں تو یہ کونسلر ہی ہوں گے. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, وہ مسٹر پاکستان بھی تھے. غلام دستگیر خان صاحب, جی بڑا جسیم طویل و عریض آدمی ہیں. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں جو کلاسیکل اردو میں پہاڑ چہاڑ جیسا آدمی. ماشاءاللہ ان کے بیٹے کا بھی قد کاٹ کافی ہے. نہیں والد صاحب کا تو بہت بہت زیادہ ہے. اور والد صاحب جو ہیں ان کی بڑی دہشت تھی, لوگ ان سے ڈرتے تھے. تو وہ اپنا جو ہے سرکاری زمین پہ سینما بنایا ہے. اب اس کی تحقیقات ہوگی, اس میں وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے. بوڑھے آدمی ہیں ویسے. گرفتار مولانا فضل الرحمان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. سیاست میں عجیب بھونچال نہیں آ جائے گا ہارون صاحب؟ نہیں, اگر بھونچال آنے کے ڈر سے نہ گرفتار کریں تو دوسری بات ہے, وہ تو ایک الگ پہلو ہے نا. جی بالکل ایسا ہے, اور اس کی سیاسی قیمت تو ہے. بالکل بالکل. لیکن شہباز شریف جیل میں ہے نا, تو غلام دستگیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام لے کے مادر ملت کا بہت ہی انہوں نے فضول حرکت کی. وہ اتنی فضول ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن سارا گجران والے شہر کے بوڑھے اس کے گواہ ہیں. ہارون صاحب, مریم صاحبہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں, اگر سیاسی بھونچال کی طرف میں لے جاؤں اس بات کو, تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم انارکی پھیلائیں گے. اعلان ہم انارکی پھیلائیں گے. ہاں, یہی مولانا فضل الرحمان نے کہہ رہا ہے انارکی پھیلے گی. انارکی پھیلے گی تو انارکی میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انارکی پھیلنے والی ہوگی تو کیا فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے؟ آپ نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو پاکستان آرمی نے چوڑیاں پہنی, ملک کو انارکی کے حوالے کر دے گی. آپ کہتے ہیں کہ جلسہ فلاپ ہوا 13 دسمبر کا, پھر کس بات کے اوپر وہ آ کے اتنا دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چوڑیاں نہیں ہم نے پہنی ہوئی؟ دعویٰ کرنے میں لگتا کیا ہے؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اللہ نہ کرے, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں اردو زبان کا سب سے بڑا نثر نگار ہوں, تو اس میں میرا کیا خرچ ہوا؟ پہلے لوگ یہ ضرور کہیں کیسی احمقانہ بات اس شخص نے کی ہے. ووٹر نہیں ٹوٹے گا. ہاں جی, ووٹر نہیں ٹوٹے گا ہارون صاحب, کارکن نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے, دیکھیے 25% ووٹ رہ گئے تھے پیپلز پارٹی کے 37% سے ضیاء الحق کے زمانے میں. لوگ کیا چاہتے, خلق خدا کیا چاہتے, یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. جی 2002 میں ایک حکومت بنی, 5 سال چلی. 2008 میں بنی, 5 سال چلی. وہ محترمہ کی بے نظیر والے حادثے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ملتوی ہو گیا تھا الیکشن, اس لیے وہ کچھ 5.5 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 2008 میں بنی, 13 تک چلی. 2013 میں بنی, 2018 تک چلی. جو عام آدمی ہے وہ امن اور استحکام چاہتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے جبلی طور پر کہ امن اور استحکام میں ترقی ہو سکتی ہے. وہ ہر بار یہ چاہتا ہے. مہنگائی سے دیکھو, مہنگائی کا مارا ہوا ہے, مصیبت کا مارا, اور ابھی مہنگائی کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے. آپ ڈرا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ نہیں, میں تو جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں, اس پہ بھی بات کرتی ہوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے.